شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تسبیح ہے، اور جو اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو نور سے اور اس کے گھر کو رزق سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے نبی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، بڑی توجہ سے وظیفے کو سمجھ لیجئے گا۔ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، غیبی دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ آزما کر دیکھ لینا، پڑھ کے دیکھ لینا، اور فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن اکثر کہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، تنگ دستیوں میں، بے روزگاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ تو بڑا طاقتور وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور اگر آپ کو اس کے فوائد معلوم ہو جائیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کوئی دن ایسا نہ ہو کہ آپ یہ وظیفہ نہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے اتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اتنی اس کو دولت ملتی ہے کہ وہ ساری زندگی پھر یہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ دوسرے وظائف بھی پڑھتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تمام لوگ جہاں کہیں موجود ہوں، گھر میں، آفس میں، دفتر میں، دکان پر، کاروبار پر، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، بے شمار فائدے اور فضیلت اور برکات ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اچھی طرح سے عمل کو سمجھ لیجئے، اچھی طرح سے اس وظیفے کو سمجھ کر کیجئے، تاکہ جب آپ لوگ کرنے لگیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی پیش نہ آئے۔ توجہ سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلے جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا، اور اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کر لیں۔ جو آپ کی حاجت ہو تو سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، تو تبھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اپنی تمام حاجتیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ذاتی مکان چاہیے، ارجنٹ کوئی رقم چاہیے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر خواہش، ہر دل کی تمنا اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ اور بڑی سے بڑی رقم بھی آپ کو درکار ہو تو یہ نیت کرنا، مثال کے طور پر اگر آپ کو 50 لاکھ بھی چاہیے، آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ کو 5 لاکھ چاہیے، جو بھی آپ کی نیت ہے، آپ کو ذاتی مکان چاہیے، یا آپ کی نیت یہ ہے کہ ہمارا قرض ختم ہو جائے، ہم اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، الغرض آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں، حاجتیں ہوں، ایک حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 مسائل ہوں، ان کی نیت کر لیجئے۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو انشاءاللہ دور کر دے گا، اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے کریں گے اور ان کلمات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں، یہ وظیفہ کیا ہے، آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاہنے والوں سے ایک گزارش کروں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً پیارے نبی کے لیے ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمت اور فضیلتوں، وسعتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے کئی اعمال ایسے بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔
اگر آج کے ہمارے وظیفے کو آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بے انتہا دولت ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش انشاءاللہ جلد از جلد پوری ہو جائے گی، اور اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور بہنوں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ دیکھ لینا، رزق کا اگر طوفان کھڑا نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے۔ کئی سالوں پرانی کتاب سے نکلا ہوا نایاب وظیفہ ہے اور مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے اور اتنی برکتیں نازل ہوں، اتنی برکتیں نازل ہوں کہ گھر کے اندر اتنی آپ کو دولت مل جائے، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے کہ پیسہ ہی پیسہ آپ کے پاس ہو، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو بھائیوں اور بہنوں، آج ایک ایسی ہی تسبیح کا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین روزگار کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر 3 روز اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں گی، اور یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جن لوگوں نے بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی اس تسبیح کو کیا ان کے کاروبار خوب پھلے پھولے۔ آج آپ کے لیے بھی وظیفہ لے کر آیا ہوں، قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اسے کریں تو انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں، بزرگ، بھائی سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ اور ناظرین، مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ رزق کے اندر 2 کامیابی چاہتا ہے، جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے اور جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس تسبیح کو اپنا لے اور اسے پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یہ وظیفہ صرف 3 روز کا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد جتنے دن جو آپ کو بتائے ہیں یہ عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے کرنا ہے، اس لیے نہیں کرنا کہ امیر دولت مند ہو جاؤں تو اپنے خاندان والوں کو، دوست احباب کو نیچا دکھاؤں۔ غرور، فخر نکال کر صرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں، جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر کوئی شیریں یا کوئی دوسری چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے۔ ناظرین کرام، آج کل کے زمانے میں پیسہ ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانیوں کے دنوں میں۔ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مرادیں پوری ہوں گی۔ بیماریاں ہوں، تکالیف ہوں، پریشانیاں ہوں، سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر بے اولادی ہے، رزق بند ہو چکا ہے، کاروبار مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے۔ انشاءاللہ ہر پریشانی سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے لیکن انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے۔ اور ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کا معاملہ کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزات کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی، اور جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو بھی بتایا ہے الحمدللہ فوری طور پر ان کو غیب سے مدد حاصل ہوئی ہے۔
میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں سکون سے بیٹھ کر یہ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پڑھ لیں، لیکن یہ 3 دن کا عمل ہے۔ جب آپ ایک دن اس وظیفے کو کریں گے تو پہلے دن سے ہی آپ کو اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے، لیکن آپ نے کم از کم اسے 3 دن لازمی کرنا ہے، اور اگر چاہیں تو آپ یہ ساری زندگی کا وظیفہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ صرف 3 دن کرنے سے ہی آپ کو اس کے جو نتائج ملنا شروع ہوں گے، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ تو اب وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ آپ جہاں کہیں پر موجود ہوں، اپنے جاب پر ہوں، کہیں نوکری وغیرہ کی جگہ پر ہوں، گھر میں ہوں، بستر پر ہوں، دسترخوان پر ہوں، مسجد یا مدرسے میں ہوں، جہاں کہیں بھی موجود ہوں یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی حاجات کی نیت کر لیجئے، جو بھی آپ کی حاجات ہوں، جو بھی آپ کی مراد ہو اس کی نیت کر لیں۔ جب بھی آپ کو وقت بآسانی ملتا ہو آپ اس وظیفے کو کر لیجئے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور مرد اور عورت، بزرگ یا بچہ، کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت، مشقت اور مزدوری کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ عورتوں کو بھی بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں تاکہ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا ہوں، اور جو بھی دولت کی پریشانی ہے یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت اور شفقت آپ پر نازل ہوگی۔ اگر آپ پہلے بھی کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے کامل وضو کرنا ہے اور کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار خیر و برکت کی نیت سے درود ابراہیمی کی تلاوت میرے ساتھ بھی کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک مرتبہ کرنا ہے، دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پھر دوسری حاجت ہو اس کے لیے دوسری مرتبہ پڑھ لیں، تیسری کوئی حاجت ہو تو تیسری مرتبہ پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور بہت ساری حاجتیں ہوں تو ان کے لیے آپ الگ الگ دنوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ جو شخص بھی یہ دعا صرف 15 بار پڑھتا ہے، اگر اس بندے کو 15 کروڑ کی بھی ضرورت ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسے مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ایک بار اس عمل کو کر کے ضرور دیکھیے۔ بڑا ہی مختصر اور آسان سا عمل ہے۔ یہ دعا آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر 15 بار پڑھنی ہے۔ چند سیکنڈ کا عمل ہے، لیکن آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کے حالات بدل دے گا، آپ کا مقدر سنوار دے گا۔ اس لیے ناظرین، وہ شخص بڑی قسمت والا ہوگا جو یہ وظیفہ کر کے اللہ رب العزت سے اپنی حاجات طلب کرے گا۔ انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کا مقدر کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس عمل کو آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل ہر مشکل اور ہر مہم کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہر قسم کی مشکل سے بندے کو نجات مل جاتی ہے، اور جس بندے نے اس عمل کو کر لیا اس طرح جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بندہ کبھی بھی کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتا، کامیابی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ کا تو اس عمل کے بارے میں یہاں تک کہنا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس بندے کو اپنے قہر سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے غموں کو مٹا دیتا ہے۔
ساری برائیوں سے اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے، یعنی کہ ہر قسم کی برائی اس بندے کے وجود سے ختم ہو جاتی ہے، اس بندے کی طبیعت میں اچھائی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس بندے کی قسمت میں رزق کم ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اور ناظرین، اس عمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو بیماری سے لڑ رہا ہے اور بیماری سے تنگ آ کر طبیبوں، حکیموں اور ڈاکٹروں نے اسے مایوس کر دیا ہے کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے، اگر وہ بندہ بھی یہ دعا 15 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر قسم کی تکلیف دہ بیماری سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اس عمل کی خاصیت ہے، تو آج ہی اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھ لیجئے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس طریقے سے جس حال میں بھی اس عمل کو کیا جائے، اس عمل کے فوری طور پر اثرات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے اعمال، بڑے بڑے وظائف ہم نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن ناظرین یہ ایک انوکھا عمل ہے، ایک نایاب عمل ہے۔ اگر اس عمل کو تمام اعمال اور تمام وظائف کا سردار کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، میں بھی یہ دعا پڑھتا ہوں، آپ سب دوست احباب بھی اس دعا کو ضرور پڑھیے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اس کی جتنی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ آج اس دن کے اندر اپنے رب کو راضی کر کے اس سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مقدروں میں لکھوانا چاہتے ہیں۔ جس بندے کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے اولاد مانگے تو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بندہ غربت کا شکار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے غربت سے نکال کر مارا مال کر دے، اس کے گھر کو رزق سے، دولت سے بھر دے۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ بندہ دنیا کی حکومت بھی مانگے تو رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ جس بندے نے یہ دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ سے سونے کا پہاڑ بھی مانگتا ہے تو رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، جلدی سے اس عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیجئے، کیونکہ بڑا ہی قیمتی وقت گزر رہا ہے۔ جب یہ وقت گزر جائے گا تو پھر کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیجئے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالی ہر نیک اعمال کا اجر دگنا عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ بھی اس عمل کو کرتا ہے بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے، جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کو آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ آپ نے پہلے کامل وضو کر لینا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی دعا بھی ہے جسے ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور وہ قرآنی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اور ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ بعض افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کافر ہوں گے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی اور محافظت کی دعا کی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں میرے ماں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین مراد ہیں، اور وہ دونوں مومن تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو ناظرین، اس قرآنی دعا کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں تاکہ کسی بھی غلطی کا امکان نہ رہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت ذہن میں رکھنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ قرآنی دعا کی آیت پڑھنی ہے جو نماز میں درود پاک کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس طرح سے آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ویسے تو یہ آیت ایک جامع دعا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ دنیا کی بھی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔